نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم. وقت کافی ہو چکا ہے، میں نے مختصراً ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں. قرآن مجید کی مشہور سورہ مبارکہ سورہ الم نشرح کی پہلی 2-3 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا میں سے ایک شے کا ذکر کیا، اور وہ کیا؟ الم نشرح لک صدرک، سینہ اقدس کا ذکر کیا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کی خاطر کھول نہیں دیا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی. کتنی وسعت عطا فرمائی اور کیا وسعت عطا فرمائی؟ سامعین کرام، علماء نے مفسرین نے اس کے 9 معنی بیان کیے. وسعت قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معنی بیان کیے؟ 9 معنی بیان کیے. تیسرا اور آخری معنی بڑا خوبصورت معنی ہے، اور وہ معنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہے. آقا علیہ السلام کے دل اقدس پر ایک بوجھ تھا. وہ بوجھ کیا تھا؟ وہ بوجھ اللہ کے دیدار کی طلب کا بوجھ تھا. حضور ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ابھی اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی وحی نہیں آئی تھی. اس سے پہلے حضور غار حرا جایا کرتے تھے. 7 10 دن 2 ہفتے آقا غار حرا میں بیٹھتے، اللہ کی عبادت کرتے. کس لیے جاتے تھے؟ اللہ کے دیدار کے لیے جاتے تھے، رب کی زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے. وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ نہ ہو سکا، اس دیدار کے لیے جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ اٹھایا اور اپنا دیدار کرانے کی بجائے اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی وحی بھیجی. حضور کو نبوت عطا ہوئی، اعلان نبوت کا حکم ہوا. آقا علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا. فرمایا قم فانذر وربک فکبر. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف دعوت دیجیے، میری بڑائی کا اعلان کیجیے. اب غار حرا سے لے کر مدینہ ہجرت تک یہ 12-13 سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں مصروف رہے. دل میں ایک تمنا تھی کہ پردہ ہٹے اور وہ بے حجاب دیکھا جائے، اللہ کا دیدار ہو. لیکن رب نے مخلوق خدا اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے لگا دیا. 10-12 سال حضور دعوت و تبلیغ میں رہے. دل میں آرزو اور بڑھتی چلی گئی کہ کب وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ اٹھا کر اپنا دیدار کرائے گا. اور اس شب معراج کے موقع پر حضور شیخ الاسلام نے بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے اس معراج سے پہلے حضور کو 32 بار عالم خواب میں معراج کروایا. سبحان اللہ. 32 بار اپنی غربتوں میں بلایا. اب وہ حالت خواب میں دیکھ کر تمنا اور بڑھتی چلی گئی اور بڑھتی چلی گئی. الم نشرح لک صدرک، وہ دل اقدس میں اتنی تمنا بڑھی کہ کاش وہ لمحہ جلد آئے کہ پردہ اٹھے اور اللہ کا دیدار ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور طائف سے واپس تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب والنجم اذا ہوا، وہ جو آپ کے دل اقدس پر بوجھ ہے میرے دیدار کی تمنا کا، وہ جو طلب آپ کی شدید ہو چکی ہے، آج ہم آپ کو بلا کر وہ طلب بھی پوری کیے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غربتوں میں بلایا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما ذاق البصر وما طغیٰ سامنے بٹھا کر اپنا دیدار کیا.
یہ آرزو کا جو بوجھ تھا، جو تمنا کا بوجھ تھا، اللہ کو دیکھنے کی جو آرزو تھی، اللہ نے پوری کر کے حضور کے دل اقدس سے وہ بوجھ اتار دیا۔ اور یہاں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ حضور کے قلب اقدس کو اللہ نے کھول دیا۔ کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ایک مراد یہ کہ جب شب معراج جانے لگے تو ملائکہ نے حضور کے دل اقدس کو پاک کیا، اللہ کی شان کے لائق اسے صاف کیا گیا۔ جیسے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے تو شک صدر وہاں بھی ہوا۔ ایک معنی یہ، اور ایک معنی یہ کہ جب رب کی قربتوں میں پہنچے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کا راز جو کائنات میں کہیں اور رکھا نہیں جا سکتا تھا، رب نے اپنے نور کا راز قلب محمد مصطفیٰ میں رکھ دیا، اور قلب میں رکھ کر کہا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے آپ کا سینہ اپنے نور کا مظہر بنا دیا، ایسا مظہر بنا دیا کہ اے حبیب 32 بار خواب میں بلایا، اب جسمانی بلایا، اور اس کے بعد آنے جانے کی حاجت نہیں ہے، ہم نے سب کچھ آپ کے سینے میں رکھ دیا ہے، جب دل کرے سر جھکائیں اور ہمارا دیدار۔ اب کوئی حاجت باقی نہ چھوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی لائٹ 92۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔